یا رسول اللہ حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد نعرہ حیدری یا علی علی حق ہے حیدری یا علی علی مولا علی مولا یہ ظلم تھا نیا زہرا کے لال پر یہ ظلم تھا نیا سامنے برات اور آگ بند تھا سامنے برات اور آگ بند تھا کیا سکتے رسول کو یہ جانتا نہ تھا کیا سکتے رسول کو یہ جانتا نہ تھا یہ تو بتا فلک یہ ظلم کیوں ہوا یہ تو بتا فلک یہ ظلم کیوں ہوا نعرہ حیدری یا علی مولا علی حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پر محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں نے نقل کیا تھا اور ایک تاریخ چاہ پورا ہے ہدایت بسم انسانیہ اللہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح اللہ نے ہدایت مخلوق کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا اور میں آپ کو لے کے آیا تھا باعث کائنات حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج چونکہ اس عشرے کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ دین اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ سب سے پہلے جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ کچھ آداب عزاداری کے ہیں اور اسی طرح کچھ حقوق عزاداری کے اور اسی طرح کچھ حقوق اللہ کے ہم پر واجب ہیں، اسی طرح کچھ حقوق اہل بیت رسول کے ہم پر واجب ہیں، اور بالاخص اس وقت سب سے بڑے حقوق قائم آل محمد کے ہم پر واجب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا کے حقوق میں سے ایک حق یہی ہے جو آپ نے ابھی درود پڑھا، جب بھی درود پڑھیں تو ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ مستحب ہے پڑھنا۔ امام کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اس کو ہدیہ کیا جائے آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت اور پھر انسان کی جتنی بھی بڑی کوئی مشکل ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے
جو ہے وہ اپنی محفلوں کو پاک کریں امام سے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارتبوا، آپس میں رابطہ رکھو اور بالخصوص اپنے امام سے رابطہ رکھو۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ امام سے رابطہ رکھنے کے طریقوں میں سے ایک یہی ہے کہ جس طرح آپ کے باپ کے آپ کے اوپر حقوق ہے، اسی طرح امام کے ہمارے اوپر حقوق۔ کیونکہ اس وقت ہمارے اس کائنات کے، اس ملت کے جو باپ ہیں اس کا نام ہے امام زمانہ۔ جیسا کہ حضور سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ حقیقی باپ محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، اور اس وقت امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب زمانے نے بڑا شور مچا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ آج کو ایمان بنا رکھا ہے۔ اگر بچانی ہے تجھے توحید اپنی تو پھر بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم سب کو زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ہم سب کو زیارت ہوگی کہ مرکز سے ہی آنے کی اجازت ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عیسیٰ بھی مگر وہ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر وہ پڑھائیں گے نماز کہ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ نعرہ حیدری، یا علی مولا مشکل کشا۔ تو یہ جتنے حقوق ہیں اور امام سے قریب ہونے کے لیے صرف عبادات کافی نہیں ہے، جبکہ عبادات کے اوپر بہت زور دیا ہے اہل بیت نے۔ امام کے قریب ہونے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، ماشاء اللہ، بے شک۔ ذہنوں کا پاک ہونا ضروری ہے، سوچوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تنہائیوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو کم از کم ہم آج امام کی بارگاہ میں بیٹھے تو سب یہ امام سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے دلوں کو پاک کریں گے، اپنی سوچوں کو پاک کریں گے، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں گے، اپنی محفلوں کو پاک کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، تذکرہ کریں گے تو محمد و اہل بیت محمد کا کریں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہماری محفلوں کا مرکز اور محور اپنے وقت کا امام ہونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ تو لہٰذا ان سارے حقوق کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی گفتگو کو قبل اس کے کہ میں شروع کروں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، تربیت بہت ضروری ہے۔ جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی تب تک ہم امام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جو چیز ضروری ہے وہ ہے غذا کا حلال ہونا۔ بے شک۔ چونکہ مولا شہنشاہ کربلا نے جو خطبہ دیا تھا آخری اپنا، اس میں یہی فرمایا تھا کہ تم جو میرے قتل کے درپائے ہو گئے ہو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے، بے شک۔ تو اپنی غذا کو پاک کریں، اپنی ہر چیز سے خمس نکالیں، ہر چیز کو اپنے رزق کو پاک کریں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، ان میں سے حقوق امام نکالیں تاکہ ہماری غذا پاک ہو سکے، باقی چیزیں جو ہے وہ ہماری پاک ہو سکیں۔ ایک نابینا شخص تھے، اور کل بھی میں نے ایک واقعہ امام کا نقل کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو پھر امام مدد کیسے کرتے ہیں۔ بے شک۔ یہ اس کی عادت تھی، نابینا آنکھوں سے بالکل مادرزاد نابینا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے نہیں ہوا۔ اس کی عادت تھی اپنے مال کو اتنا پاک رکھتا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ویسے تو
واجب جو یہ ہے کہ سال بعد آپ کا جو مال ہے اس کا 5واں حصہ خمس ہے. مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہر چیز میں سے خمس نکالتے ہیں, اور پاکستان میں بھی میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, اگرچہ وہ واجب ہو یا نہ ہو, جو بھی چیز لی اس میں سے خمس نکالا, حتیٰ کہ اپنے مردوں کی قبروں کا بھی خمس نکالتے ہیں. یہ ہے امام کی قربت کا طریقہ. یہ شخص اپنی ہر چیز میں سے زکات و خمس نکالتا تھا. امام کو یہ اتنا پسند آیا, میرے مولا نے اس کے چہرے پہ ہاتھ مبارک پھیرا. سبحان اللہ. یہ تھا اللہ, مولا نے اسے بینائی عطا نہیں کی, لیکن اسے ایسی بصیرت عطا کی کہ پورا قرآن مجید کا حافظ ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جس محفل میں جاتا تھا جو کام ہوتا تھا اسی کے مطابق قرآن کی آیت پڑھتا تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں میرے سامنے قرآن مجید لکھا ہوا مجھے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قربت امام. اور پھر غذا, حرام غذا کا اثر کیا ہے؟ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کے گھر گیا, کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے, کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے, اپنا کھانا ساتھ رکھتے تھے. ایک دفعہ کسی کے ہاں مہمان گئے, وہاں سے کھانا کھایا, ایک لقمہ کھایا, فوراً اٹھ گئے, بڑی منتیں کی, کیا ہوا؟ کہا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, مجھے قرآن نظر نہیں آ رہا. یہ ہے حرام غذا. اگر ہماری غذا پاک نہیں ہوگی تو یہ ہوگا. مل کے ایک دفعہ قائم آل محمد پر درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی, اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. انشاءاللہ جیسا کہ کل نے کہا, اس کی وضاحت آئے گی مجالس کے اندر, یہ دین کامل ہوگا جب بقیت اللہ آئے گا. ماشاءاللہ. کل ایمان نعرہ حاضر. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل, یہ رسول حق لے کر آیا, حق کے ساتھ آیا. توجہ چاہتا ہوں. بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور فَيَدْفِعُهُ, باطل کے سر کو حق کچل ڈالتا ہے. بے شک, ماشاءاللہ. باطل کے سر کو حق کیا کرتا ہے؟ کچل ڈالتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاحِقٌ, جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, بے شک, باطل چلا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَكُمُ الْوَيْلُ, وَيْلٌ ہو تمہارے اوپر, مِمَّا تَصْنِعُونَ, تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیں کہ جتنا حق کو پہچاننا ضروری ہے اتنا باطل کو پہچاننا ضروری ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر مولا کا فرمان ہے, حق اور باطل کے اوپر پورا خطبہ ہے. جتنا حق کو پہچاننا ضروری ہے اتنا باطل کو. باطل کو نہیں پہچانیں گے تو حق کا پتہ نہیں چلے گا, لہٰذا باطل کو پہچاننا ضروری ہے. اور خدا کی قسم اگر مسلمان حق سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی توہین نہ کرتے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, میں نے اے میرا حبیب تجھے کیا پایا. کیا لکھا مسلمانوں نے تفسیروں کے اندر؟ علیہ باللہ, نقل کفر نباشی. اے میرا حبیب جب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہم نے تمہاری ہدایت کی. نعوذ باللہ, جن کا نبی ہی گمراہ ہو وہ امت کو کیا ہدایت کرے گا؟
ہر ایک ترجمہ ہر کسی کے لیے نہیں کیا جاتا. اللہ نے دوسری جگہ پہ توجہ کیجیے گا، میں بس آ رہا ہوں امام کی طرف. دوسری جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اضل فرعون قومہ وما ہدی، قوم کو اپنی قوم کو فرعون نے گمراہ کیا، ہدایت نہیں کی. یہاں گمراہ ترجمہ کرنا درست ہے چونکہ فرعون خود گمراہ ہے. جو خود گمراہ ہو وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں اضلہ کا معنی گمراہ کرنا بالکل کیا ہے؟ درست ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْرِقُوا وَإِذْ يَمْكِرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، یثبتوک یقتلوک او یخرجوک. وہ سازش انہوں نے کی کہ یا تجھے قید کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے مکہ سے نکال دیں. یمکرون، وہ سازش کر رہے تھے. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آپ کیا ترجمہ کریں کہ اللہ بھی سازش کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. تو شخصیت کو دیکھ کے ترجمہ یہاں یہ نہیں کر سکتے الیاذ باللہ کہ اللہ سازش کر رہا. جو سازش کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ کافر مشرک سازش کر رہے تھے، اللہ تدبیر کر رہا تھا. ماشاء اللہ. اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے نہیں. بے شک ماشاء اللہ. اللہ نے تدبیر کر کے اپنے نبی کو بچایا. تدبیر کی گیا. اللہ نے تدبیر یہ کی کہ اپنے نبی کے بستر پر علی کو سلا دیا. یعنی اللہ کی تدبیر کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اللہ کی تدبیر کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالِ. شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اگر اعمال کو خوبصورت پیش کر کے نہ کرے وہ تو کون گناہ کرے گا؟ وہ گمراہ کرتا ہے. یہاں اضلہ کا معنی گمراہ کرنا درست ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَتَّنَا بِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ جب تیرے بعد ہم نے تیری قوم کی آزمائش لی وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. سامری نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. پھر اللہ نے کہا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں لَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ان کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرمانے لگا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب کے درمیان مکالمہ ہوا، کہا کہ اے بابا آپ تو کیا ہے لفی ضلال قویم، آپ تو یوسف کی محبت میں گم ہو گئے. یوسف کی محبت میں گم ہو گئے. اور پھر کہا ان المجرمین فی ضلال سعر، مجرمین جہنم میں آگ کے اندر گم ہو جائیں گے. یعنی آگ لپیٹ لے گی. یعنی ضلال کا مطلب ایک ہوتا ہے گم ہو جانا، گمنام ہو جانا. یعنی جس طرح عرب مثال دیتے ہیں ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ کے اندر گم ہو گیا. اب ترجمہ کرے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ان بدوؤں کے اندر گمنام پایا. ہم نے تمہیں ان بدوؤں کے اندر گمنام پایا. فَهَدَىٰ، ہم نے ان کو ہدایت کی کہ تجھے پہچان لے، کہ تجھے کیا کرے؟ پہچان لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُ، کیا تم میرے رسول کی معرفت نہیں رکھتے؟ ہم لہو منکرون، معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے انکار کرتے ہو. ام یقولون بہی جنہ، یا تم الیاذ باللہ یہ کہتے ہو کہ میرا حبیب جو ہے وہ مجنون ہو گیا ہے. کیا میرے حبیب کے دماغ پہ اعتراض کرتے ہو؟ معلوم ہوا جو بھی اللہ کے حبیب کے دماغ پہ اعتراض کرتا ہے وہ رسول کی معرفت نہیں رکھتا. جو رسول کی معرفت نہیں رکھتا وہ گمراہ ہوتا ہے. جو گمراہ ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آئے یہاں سے میری تقریر شروع ہوئی. کیا تم میرے حبیب کی معرفت نہیں رکھتے؟ کیا تم میرے حبیب کو مجنون سمجھتے ہو؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ تو حق کو لے کر آیا. وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے ہیں. ماشاء اللہ تم میں سے اکثر حق سے نفرت نفرت کرتے ہو. پھر فرمایا لَبِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي بَيْنَهُنَّ، تو یہ زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا. بے شک فساد برپا ہو جاتا. کیا؟ بے اعتدالی ہو جاتی. جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں کے پیٹ میں فساد برپا ہو گیا. فساد برپا کیا ہو گیا ہے؟ کلیجے نے جو ہے وہ دل کو جھپٹا مار دیا یا گردوں کی لڑائی ہو گئی. فساد کا مطلب یہ ہے کہ بے نظام ہضم کے اندر بے اعتدالی آ گئی ہے. اسی طرح اگر حق نہ ہوتا تو اس نظام کائنات کے اندر بے اعتدالی آ جاتی. سورج اپنے وقت پہ نہ نکلتا، بے شک چاند اپنے مقررہ وقت پہ نہ چلتا، ماشاء اللہ آسمان سے بارش نہ آتی، زمین انگوری نہ نکالتی، یہ ستارے نہ چمکتے، یہ کہکشائیں نہ ہوتی، یہ کائنات باقی نہ رہتی. یہ کائنات کا باقی رہنا، یہ آسمان سے بارش کا برسنا، یہ زمین سے انگوری کا نکلنا، یہ بحر و بر کا ہونا، یہ کہکشاؤں کا ہونا، یہ چاند کا گردش کرنا، یہ سورج کا روز صبح و شام آنا جانا، یہ بتا رہا ہے کہ حق کل بھی موجود تھا، حق آج بھی پردے کے اندر موجود ہے. کل ایمان نعرہ حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ ماشاء اللہ حق قلبی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حق کل بھی موجود ہے، حق آج بھی پردے کے اندر موجود ہے. ایک لحظہ کے لیے حق چلا جائے، یہ پوری کائنات دھڑام سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ کائنات اگر موجود ہے، یہ اگر ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے حق کا وجود باقی ہے. ماشاء اللہ ماشاء خیر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالحق وصدق المرسلین. توجہ کیجئے گا، موضوع امام زمان علیہ السلام. وصدق المرسلین، کیا تم میرے نبی کی معرفت نہیں رکھتے؟ تم میرے نبی کے اوپر مجنون کا جو ہے وہ اعتراض کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو میرا حبیب حق کو لے کر آیا ہے. وصدق المرسلین، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. جو نبیوں کی تصدیق کرے وہ مجنون نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. ہاں ہاں خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس دنیا کے اندر آدم آئے، آدم کی تصدیق کی شیش نے، شیش آئے اس کی تصدیق کی ادریس نے، ادریس آئے اس کی تصدیق کی نوح نے، نوح آئے اس کی تصدیق کی سام نے، سام آئے اس کی تصدیق کی ابراہیم نے، ابراہیم آئے اس کی تصدیق کی لوط نے، لوط آئے اس کی تصدیق کی جو اسماعیل نے، اسماعیل آئے اس کی تصدیق کی اسحاق نے، اسحاق آئے ان کی تصدیق کی موسیٰ نے، موسیٰ آئے اس کی تصدیق کی، موسیٰ آئے اس کی تصدیق کی عیسیٰ نے، عیسیٰ آئے اس کی تصدیق کی محمد مصطفیٰ نے، محمد مصطفیٰ گئے ان کی تصدیق کی علی المرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ گئے ان کی تصدیق کی حسن مجتبیٰ نے، حسن مجتبیٰ گئے ان کی تصدیق کی حسین شہید بے کربلا نے، حسین گئے ان کی تصدیق کی زین العابدین نے، زین العابدین گئے ان کی تصدیق کی محمد باقر نے، محمد باقر گئے ان کی تصدیق کی جعفر صادق نے، جعفر صادق گئے ان کی تصدیق کی موسیٰ کاظم نے، موسیٰ کاظم گئے ان کی تصدیق کی علی رضا نے، علی رضا گئے ان کی تصدیق کی محمد تقی نے، محمد تقی گئے ان کی تصدیق کی علی نقی نے، علی نقی گئے ان کی تصدیق کی جناب حسن عسکری نے. جناب حسن عسکری جب چلے گئے اور اس کے بعد جب امام ظہور فرمائیں گے آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے عسکری تک جن کی تصدیق کرے گا اس کو امام مہدی قائم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
ماشاءاللہ بسم جو اللہ کل معصوموں کی تصدیق کرے گا اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق، اے میرا حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تیری بیعت نہیں اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم نے پہلے بھی محمد کی جو ہے وہ بیعت کی تھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم کسی عام انسان کی بیعت کرتے نہیں، ہاں ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہاتھ تو لاؤ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم کل بھی محمد کی بیعت میں تھے، ہم آج بھی محمد کی بیعت میں ہیں، ماشاءاللہ بسم اللہ جزاک اللہ ہم آج بھی وقت کے اس محمد کی بیعت کے اندر موجود ہیں، وہ خدا کی قسم۔ اور یہیں سے فساد شروع ہوا، بہت بڑا فساد یہاں سے شروع ہوا، اور بہت سارے اپنے بھی گمراہ ہوئے اس کے اندر۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ امام حسین نے جو بیعت یزید کی نہیں کی، اس کا فقط ایک پہلو اجاگر کیا، اس کا ایک پہلو اجاگر کیا گیا، اگرچہ یہ پہلو تھا مگر بہت معمولی سا، اس کا ایک پہلو یہ بنی امیہ اور بنی عباس نے اجاگر کیا تاکہ دوسری چیزیں سے چھپ سکیں۔ امام حسین نے کیوں یزید کی بیعت نہیں کی؟ چونکہ یزید فاسق تھا، چونکہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بے غیرت تھا، وہ حلال حرام کو حلال کرتا تھا اور حلال حرام کو حرام کر دیتا تھا، حرام کو حلال کرتا تھا۔ ہاں یہ ساری اس کے اندر خامیاں تھیں۔ بے شک امام حسین اور ہر وقت کے مومن کے اوپر واجب ہے جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اس کے خلاف قیام کیا جائے۔ مگر فقط یہ وجہ نہیں تھی، فقط اس وجہ کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ یزید کو فاسق تھا، باقی فاسق نہیں تھے۔ خدا کی قسم یزید اگر فاسق نہ بھی ہوتا، یزید اگر شرابی نہ بھی ہوتا، یزید اگر جو ہے وہ بدکاری نہ بھی ہوتا، یزید جو ہے وہ اس کے اندر اور برائیاں نہ بھی ہوتی، تب بھی کبھی امام حسین اس کی بیعت نہ کرتے، حتیٰ کہ ابو ذر کیوں نہ آ جاتے، سلیمان محمدی کیوں نہ آ جاتے، سلیمان محمدی کو چھوڑیں آدم کیوں نہ آ جاتے، نوح کیوں نہ آ جاتے، موسیٰ کیوں نہ آ جاتے، ابراہیم کیوں نہ آ جاتے، عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ کیوں نہ آ جاتے۔ امام حسین کسی کی، میں وہ بات کرتا ہی نہیں جس کی میرے پاس دلیل نہ ہو، میں آپ کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں۔ اس وقت امام حسین موجود نہیں ہے مگر ان کا بیٹا وقت کا حسین موجود ہے، ان کا بیٹا وقت کا حسین موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے۔ تمام نے یہ لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ یہاں پر تشریف لائیں گے وہ امام مہدی سے بیعت مانگیں گے نہیں، امام کی بیعت کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری، وہ امام کی بیعت کریں گے۔ اور تمام مسلمانوں نے یہ لکھا، تمام نے لکھا کہ جب امام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے نزول کریں گے، جب اس زمین کے اندر آئیں گے جبرائیل امین بھی اتریں گے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجالس کے اندر آئے گی کہ کیا ہوگا، کیسے امام کا ظہور ہوگا۔ اور پھر جب امام تشریف لائیں گے نماز کا وقت ہوگا، جبرائیل امین جو ہے وہ اقامت کہیں گے، اذان کہیں گے، پھر اقامت کہیں گے۔ جب اقامت ہوگی اس وقت میرے مولا، میرے آقا، میری جان کے مالک، میری اولاد کے مالک، میری ہر چیز کے مالک حضرت عیسیٰ سے یہ کہیں گے یا شیخ یا حضرت عیسیٰ آگے بڑھیے۔ حضرت تمام مسلمان سب کا یہی عقیدہ، تمام مسلمانوں نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے یبنا رسول اللہ، میری کیا ضرورت، تقدم یبنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ مقدم ہو جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ کے بندوں کون ہے عیسیٰ؟ روح اللہ ہے جو صاحب شریعت ہے، اللہ کا اول العزم نبی ہے۔ جب اللہ کا صاحب شریعت نبی، اللہ کا صاحب شریعت نبی، اللہ کا روح اللہ نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا مرسل، وہ حسین کے جو ہے وہ بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو حسین کے بابا کو کوئی عام بندہ نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟
ماشاءاللہ سبحان اللہ کل امام نعرہ حیدری جبکہ عیسیٰ کے پاس نبوت بھی ہے، عیسیٰ کے پاس جو ہے اس کا لقب روح اللہ بھی ہے، عیسیٰ صاحب شریعت بھی ہے، عیسیٰ صاحب کتاب بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ علی کے پوتے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو علی کو وہ نماز کیسے پڑھائے گا جو نہ نبی ہے نہ مرسل ہے، ظالم بھی رہا، مشرک بھی رہا، سب کچھ رہا. عام بندہ ایک معصوم کو نماز کیسے پڑھا سکتا؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. آگے بڑھیں. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. امام کہتے کسے کہتے ہیں؟ امام خدا کی قسم. جب امام تشریف لائیں گے، امام نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے تقدم یبنا رسول اللہ، آپ آگے بڑھیں، نماز ہوگی اللہ اکبر، پیچھے حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ اکبر. امام قرات کریں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے سن رہے ہوں گے. امام رکوع میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے رکوع میں جائیں گے. امام سجدے میں جائیں گے، عیسیٰ پیچھے سجدے میں جائیں گے. جہاں میرے مولا کے قدم ہوں گے وہاں حضرت عیسیٰ کا سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جس کے قدموں میں نبوت کا سر آ جائے اسے امام مہدی کہتے ہیں. اب جملہ کہہ دوں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر کہاں ہوگا؟ امام زمانہ کے قدموں میں. امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہی امام زمانہ نے نماز پڑھی ہے امام حسن عسکری کے پیچھے. بے شک امام زمانہ کا سر ہے امام حسن عسکری کے قدموں کے نیچے. امام حسن عسکری کا سر ہے امام علی نقی کے قدموں کے نیچے، اور امام نقی کا سر ہے امام تقی کے قدموں کے نیچے. امام تقی کا سر ہے امام رضا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے. امام رضا کا سر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے. امام موسیٰ کاظم کا سر ہے امام صادق آل محمد کے قدموں کے نیچے. امام صادق کا سر ہے امام محمد باقر کے قدموں کے نیچے. امام باقر کا سر ہے امام زین العابدین کے قدموں کے نیچے. امام زین العابدین کا سر ہے امام حسین کے قدموں کے نیچے. امام حسین کا سر ہے جو ہے وہ امام حسن کے قدموں کے نیچے. حسن مجتبیٰ کا سر ہے علی ابن ابی طالب کے قدموں کے نیچے. اتنے سات قدموں میں چکے تو ایک علی بنتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اتنے نہیں، اتنے سار قدموں میں جھکے تو ایک علی بنتا ہے. اب آؤ بتاؤں کہ امام زمانہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ ماشاءاللہ. میرے نبی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا حبیب، میں نے تجھے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے آپ کے اوپر فرقان کو نازل کیا تاکہ تو عالمین کو ڈرائے. میرا نبی آیا ہے عالمین کے لیے، تو جو میرے نبی کا خلیفہ ہوگا وہ بھی عالمین کے لیے ہوگا. عالمین میں کون آتا ہے؟ سوائے رب العالمین کے سب آتے ہیں، سب عالمین میں آتے ہیں. آدم عالمین میں، جو زندہ ہے وہ عالمین میں، جو مر گئے ہیں وہ عالمین میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جن کے جسم عالم اجسام میں، جن کی ارواح عالم ارواح میں، جن کے نفوس عالم امثال میں، عالم ملکوت، عالم ناسوت، سب عالمین کے اندر آتا ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ کس کے اندر آتا ہے؟ عالمین کے اندر آتا ہے. اور خدا کی قسم امام وہ ہے، امام زمانہ وہ ہے کہ جس کے قدموں میں سب کچھ جھک جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عالمین جس کے قدموں میں جھکے، ستارے جس کے قدموں میں جھکے، چاند جس کے قدموں میں جھکے، اسے امام زمانہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو خلیفہ ہوگا رسول اللہ کا، وہ خلیفہ ہوگا کس کا؟ وہ عالمین کا خلیفہ ہوگا. عالمین میں کم از کم انسانوں اور جنوں کو تو رکھو نا، باقیوں کو چھوڑ دو، انسانوں اور جنوں کو رکھو. امام کا کام، نبی کا کام ہے ہدایت کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں،
تمام کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا. اس کو ہدایت کرے گے رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد ایسا ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس کو جن نظر آتے ہو, ماشاء اللہ. جس کو جن نظر ہی نہ آئے وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ ماشاء اللہ جی. خلیفہ اسے ہونا چاہیے جس کو جن نظر ہے. جنوں سے ڈر کے بھاگنے والے اور ہیں, جنوں سے لڑنے والے اور ہیں. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. اور اسے کیسا ہونا چاہیے؟ تمام عالمین کا, جو سب کی ہدایت کر سکے. امام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. آئیں دیکھیں کہ بیعت ہے کیا. بایعا یبایعو مبایعتن. بیع, اسی طرح معانقہ, مباہلہ. مباہلہ تو یاد ہے؟ ماشاء اللہ. مباہلہ, مباہلہ دو کے بغیر نہیں ہو سکتا. مناظرہ, بے شک یہ سارے باب مفاعلہ. مفاعلہ دو پہ دلالت کرتا ہے. اسی طریقے سے مباعیہ, بایعت بھی دو کی ہوتی ہے. ایک بایعت کرنے والا, ایک بایعت لینے والا. جب تک دو نہیں ہوں گے بایعت نہیں ہوگی. معانقہ, ملنے والا, بغل گیر ہونے والا, ایک دوسرے کو سینے سے لگانے والے. اکیلا بندہ نہیں کر سکتا جب تک دوسرا نہ ہو. اسی طریقے سے بایعت بھی ایسے ہی ہے. بایعت, ایک بایعت کرتا ہے, دوسرا بایعت لیتا ہے. بایعت کس سے ہے؟ بایعت ہے بائع سے. بائع سے, بائع خرید و فروخت سے. اس میں ایک بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے. ماشاء اللہ. اس میں ایک فریق بیچ دیتا ہے, دوسرا فریق. بیعت کرنے والا اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بیعت کرتا ہے, نبی کی جب بیعت کی تو بیعت کس میں ہوتی ہے؟ یا امام کی جب ہم بیعت کرتے ہیں تو بیعت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے یا نبی کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو اس وقت یہ عہد کریں گے کہ یبن رسول اللہ, ہم اپنی جانوں کو آپ کے ہاتھوں بیچتے ہیں. میری جان کے مالک آپ, میری اولاد کے مالک آپ, میری ہر چیز کے مالک آپ, میرے مال کے مالک آپ, میری جان کے, میری روح کے, میری سانسوں کے مالک آپ. اس کے بدلے میں نبی یا امام وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے جس طرح تم کہہ رہے ہو, زبانی وعدہ خرچ نہیں کہ ہاتھ نیچے کہہ دیا کہ میری جان بھی قربان, ہر بات پہ میری جان بھی قربان. جب رسول کو جان پہ آئی تو بھاگ گئے. ماشاءاللہ. ایسے نہیں, وعدہ دل سے. امام کو جو ہے وہ ضرورت ہوئی مدد کی تو امام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, ایسا نہیں. دل سے کریں اور اپنے آپ کو بیچ دیں امام کے ہاتھوں پہ. اگر ایسا کریں گے تو نبی یا امام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا جیسا کہہ رہے ہو تو پھر دنیا میں اور آخرت میں, دنیا میں اور آخرت میں تمہاری نجات کا ذمہ دار میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر تم میری بیعت کرتے ہو تو تیری نجات کا ذمہ دار میں ہوں. اور رسول کی بیعت میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی, اللہ نے کروائی. ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ نے اپنے بعد لوگوں سے بیعت علی کی کروائی. ماشاءاللہ. اب علی نے اپنے بعد حسن کی بیعت کروائی, حسن نے اپنے بعد حسین شہید کربلا کی جو ہے وہ بیعت کی. اس کے بعد امام گزرتے چلے گئے اور امام حسن عسکری آئے. امام حسن عسکری نے لوگوں سے بیعت امام زمانہ کے ہاتھوں پہ کروائی. آج ہم سب امام زمانہ کی بیعت میں ہیں. ہمارا مال, جان, ہر چیز کے مالک امام ہیں. اب امام نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر تجھے دنیا میں نجات کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ تو میں تیری مدد کر کے تیار ہوں.
اگر آخرت میں تجھے نجات کی ضرورت ہوگی وہاں بھی تیری نجات کروں گا. تو جب مجھے دنیا میں مشکل پیش آئے گی تب بھی میں کہوں گا یا صاحب الزمان ادرکنی. جب آخرت میں مشکل آئے گی وہاں بھی کہوں گا یا صاحب الزمان ادرکنی. اللہم صلی علی محمد علی محمد. دنیا و آخرت میں. اور یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ جب بیعت کی ہم نے اور رسول جب اس دنیا سے جانے لگے, جب یہ دین کامل ہوا, یہ دین کامل ہوا ہے. کل میں نے کہا دین نافذ نہیں ہوا, دین نافذ کرنے والا بھی آئے گا. یہ دین کامل ہو چکا ہے, دین نافذ نہیں ہوا. جب دین مکمل ہوا اس وقت رسول اللہ نے بڑے مجمع کے اندر 1.25 لاکھ حاجیوں کے اندر یہ اعلان فرمایا فمن کنت مولا ہو علی مولا فہذا علی مولا. جن کی اولاد کا, جان کا, مال کا میں مالک تھا, آج کے بعد ان کی جانوں کا, اولادوں کا علی مالک. کل ایمان آج کے بعد علی ابن ابی طالب ان کا مالک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جملہ اور آپ کی ذات تمام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب وفرقنا ہم نے وفرقنا قرآن, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا جدا جدا کر کے لتقرؤ علی مقصد, تاکہ تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے ان پر پڑھے. ہم نے قرآن کو جز کر کے نازل کیا, قرآن کو جز کر کے نازل کیا تاکہ امت کو قرآن رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے, مردے بخشوانے کے لیے نہیں ہے. قرآن لا کی کتاب ہے, قرآن قوانین کی کتاب ہے, زندگی کیسے بسر کرنی ہے, قرآن کی تعلیمات پر ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اے میرا حبیب ہم نے نازل کیا آہستہ آہستہ تاکہ تو اپنی امت کو پڑھ کے سنائے, تیری امت اس پر عمل پیرا ہو جائے, تیری امت اس کو سمجھے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انا من کا وعلی منی. سب کے لیے کہا, جناب سیدہ کے لیے کہا کہ سیدہ مجھ سے ہے, میں سیدہ سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین, المہدی منی وانا من المہدی. تمام کے لیے کہا. کیوں کہا؟ اور پھر کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد بل کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. یعنی مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح قرآن جز کر کے نازل ہوا ایسے ہم بھی ایک نور گیا دوسرا نور آیا, تاکہ قرآن کو جس طرح آہستہ آہستہ سمجھنا ہے اس طرح امت نے پہلے محمد کو سمجھنا ہے, پھر دوسرے کو سمجھنا ہے, پھر آخری کو سمجھنا ہے. اگر پہلے ہی سمجھ میں نہ آیا تو آخری کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ امت کو سمجھنا ہے. اور اگر پہلا سمجھ میں آ گیا ہوگا, پہلا اگر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو کبھی بھی رسول یہ بھی نہ بازار ہونا. یہ رومی کی راتیں چند جملے آپ کی تاریخ کے حوالے سے بھی, تاکہ نوجوان بچے سب کے ذہنوں میں یہ چیز ہو. جب میرے والا میرے آقا نے مدینہ چھوڑنا چاہا, اور میں نے کہا کہ کل ایک دن میں 100 کے قریب افراد امام کے پاس اکٹھے ہوئے جو جن کی عمر 16 سال سے زیادہ, اور جناب حنفیہ نے جو مشورہ دیا وہ امام نے کہا کہ یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. امام مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے اور بہت سارے کچھ لوگ اپنے بھی
کچھ افراد اس کے اندر بہہ گئے اور آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ہی افراد کے کلپ کوڈ کرتے ہیں کہ آپ کے شیعہ حضرات کے کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس لیے میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. محققین نے یہ لکھا کہ جناب عبداللہ اور جناب حنفیہ ان کو باقاعدہ امام اپنا نائب بنا کر گئے، اور جس طرح محققین نے یہ لکھا کہ امام پہلے یہ دونوں امام کے ساتھ تھے. جب امام نے اپنا آخری خطبہ دیا اپنے گھر میں اور مدینہ سے نکلنے لگے تو جناب عبداللہ جو مولا کائنات کے داماد ہیں اتنا صدمہ ہوا دل کے اوپر کہ اسی وقت بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری عارضی تھی، پھر بعد میں ٹھیک ہو گئی. اتنا صدمہ پہنچا کہ بستر سے اٹھ نہ سکے، حتیٰ کہ جب تیاریاں چل رہی تھیں تو مولا امام حسین نے اپنی ہمشیرہ سے کہا، بی بی عالیہ سے، کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. پہلے اپنے شوہر سے اجازت لیجیے. اور کہتے ہیں کہ اس قدر صدمے میں تھے جناب عبداللہ کہ جب بی بی گھر میں تشریف لائی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، حتیٰ کہ حالت یہ بنائی کہ عالیہ بی بی زمین پہ بیٹھ گئی. بچیوں نے اپنے بابا کو کندھے سے ہلا کے کہا، بابا ذرا ہماری ماں کی حالت تو دیکھیں. جب دیکھا جناب عبداللہ نے تڑپ کے اٹھے، اٹھ کے کہا، رسول زادیو کیا ہو گیا؟ اے رسول کی بیٹی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا کہ میرے آقا نے، میرے بھائی نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ سے اجازت طلب کرو. ہاتھ باندھے، آقا زادی میں اور آپ کو اجازت؟ کہا کہ امام حسین کا حکم ہے، چل کر آئے. کہا آقا جیسا آپ کا حکم. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ تشریف لے کے جب مکہ کے اندر، مکہ سے جب امام نکلے 8 ذی الحج کو، اور امام نے اپنا دوسرا قاصد جناب مسلم ابن عقیل کے بعد دوسرا قاصد جب بھیجا اور کہا کہ جاؤ جناب مسلم سے جا کے کہو کہ ہم کوفہ آ رہے ہیں. جناب سلیمان کو جب بھیجا، جناب سلیمان مکہ سے پہلے مدینہ آئے. جب مدینہ آئے تو وہاں جناب حنفیہ اور جناب عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو کہا کہ امام حسین نے ارادہ فرمایا ہے کوفہ جانے کا. وہاں پر جب پتہ چلا جناب عبداللہ کو اور جناب حنفیہ کو، فوراً وہاں سے چلے اور سب سے پہلے جناب عبداللہ کے 3 بیٹے اونو محمد اور ان سے بڑے علی کو کہا کہ جلدی کرو، تیاری کرو، ہمارے گھوڑوں کو تیار کرو اور اپنے بچوں کو پہلے بھیجا کہ جلدی جاؤ. اپنے ماموں سے جا کے کہنا کہ عبداللہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، جب تک ہم آپ کے پاس نہ پہنچیں تب تک آپ آگے نہ بڑھیں. اور کہا کہ اگر امام حسین نہ مانے تو اپنی ماں کو اپنے بھائی کے پاس لے جانا، سفارش کرنا، جب تک ہم نہ آئیں روک کے امام کو رکھنا. امام 8 کو امام نے احرام توڑے، عمرے میں تبدیل کر کے امام نے حج کو، وہاں سے طواف کر کے امام باہر نکلے. دوسری اور تیسری منزل پر جب امام پہنچے، وہاں سے بغیر رکے ہوئے جناب حنفیہ اور جناب عبداللہ پہنچے ہیں امام حسین کے پاس 3 دن کے اندر. 5 دنوں کا سفر 3 دن کے اندر طے کیا. اور جب امام کے پاس پہنچے اس وقت سب سے پہلے مکہ گئے. مکہ میں جانے کے بعد اس وقت کا جو گورنر تھا اس کو چینج کیا اور سعید ابن عاص، عمرو ابن عاص، اس کو جو ہے وہ اس ملعون نے جو ہے وہ کیا گورنر لگایا. جب اس کو گورنر لگایا، یہ بات سنتے چلے جائیں کہ جناب عبداللہ شہنشاہ تجار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور اس دور میں سب سے زیادہ عزت
وہ تاجروں کی ہوا کرتی تھی، گورنر بھی ان سے ڈرا کرتے تھے، ان کے ساتھ الیگ سلیگ رکھتے تھے۔ جب سعید ابن عمر نے جناب عبداللہ کو دیکھا، جناب عبداللہ نے کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے آقا میرے مولا کو یہاں سے مکہ کے اندر سے نکال دیا؟ اس نے کہا ہم نے نہیں نکالا، میں اس وقت گورنر ہی نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آقا یہاں پر موجود رہیں۔ اس نے کہا اگر ہاں یہاں جو اشتباہ ہے، جو ہمارے لاہور کے مولانا کو بھی اشتباہ ہوا، یہ خاندان رسالت کے افراد ہیں، انہوں نے کوئی منت سماجت نہیں کی، بلکہ جناب عبداللہ نے اور جناب حنفیہ نے کہا اگر تو سچ بول رہا ہے تو یہاں پر لکھ کر دے کہ امام یہاں پر رہیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں جو تحریر لکھنا چاہتے ہیں آپ دونوں کو تحریر لکھیں، میں اوپر اپنی مہر لگاتا ہوں۔ جناب عبداللہ نے تحریر لکھی کہ امام حسین کو مکہ سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا، اور اس کے بعد اس نے اوپر مہر لگائی، اور پھر جلدی سے امام کے پاس خدمت میں جب تشریف لائے، امام کو جب پتہ چلا، امام نے اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو اور کس چیز کی امید ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو کیا اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کیا، لیکن امام نے کہا اے عبداللہ، اے حنفیہ، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، میرے قتل کا ارادہ بنا لیا گیا، مکہ کو میرے قتل سے میرے خون سے رنگین کیا جانا تھا، یہ صرف چاہتے ہیں کہ میں وہاں پر رہوں تاکہ مجھے وہاں پر گھیر لیا جائے۔ سب کچھ جب امام نے بتایا، اس وقت جناب حنفی اور جناب عبداللہ کو یقین آ گیا کہ مولا جو جانتے وہ ہم نہیں جانتے۔ امام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اے محمد حنفیہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر دونوں کو کہا کہ تم دونوں مکہ جاؤ، مکہ جا کے حالات کا جائزہ لو، حالات کا جائزہ لینے کے بعد مدینے جاؤ، تم میری آنکھ اور کان بن کے رہو، میں 3 دن کے بعد مدینے واپس آؤں گا، وہاں پر ہم مشورہ کریں گے، پھر روز کے بعد کوفہ جائیں گے۔ 60 روایتیں ہیں، 60۔ امام یہاں سے بیت عراق عرق کے مقام سے پھر واپس مدینہ گئے، 3 دن مدینہ رہے، پھر اس کے بعد امام نے سفر کیا عراق کی جانب، اور امام نے یہ ارشاد فرمایا، جب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ایک ایک دن کا اگر میں کہوں تو پھر میں کوئی شہادت نہیں پڑھ سکتا، پورا عشرہ اسی میں گزر گیا۔ امام نے اپنے رشتہ داروں کو جب اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک ہیں، مگر میں حکم خدا کا پابند ہوں، مجھے میرے نانا جو حکم دے رہے ہیں میں اس کا پابند ہوں۔ کہا اے حنفیہ، اے عبداللہ، میں اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں مجھے شہید ہونا ہے، یہ میرے آقا میرے نانا کا مجھے حکم ہے، میں نے دین خدا کے لیے شہادت پیش کر دی۔ اور امام نے وہیں سے پھر قافلے کو تیار کیا، تیسرے دن مدینہ سے امام نکلے، اور آج پہرا ہے حضرت عباس علمدار کا، اور آج بنی ہاشم کے جوانوں کا پہرا، قافلہ پھر تیار ہوا، اور آج قافلہ اس شان سے تیار ہوا، آزادارو، آج جب کوئی بی بی آتی تھی نا، کبھی سوار کرانے کے لیے قاسم آگے بڑھتے تھے، کبھی سوار کرانے کے لیے اونو محمد آگے بڑھتے تھے، کبھی سوار کرانے کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی سوار کرانے کے لیے حضرت عباس خود آتے تھے۔ آج کوئی مارنے والا نہیں تھا، آج کوئی چادریں لوٹنے والا نہیں تھا، آج کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا، آج کوئی خیام کو آگ لگانے والا نہیں تھا۔ آزادارو، آج سوار کرانے والے جوان موجود تھے، آزادارو بیویاں تیار ہوئیں، اور جب تمام بیویاں تیار ہو گئیں ایک جملہ کہا امام اپنی چھوٹی بیٹی علامہ تقی نقوی ملتان والے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگرچہ بڑا اختلاف ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ امام نے اپنی ایک بیٹی کو مدینہ میں چھوڑا، ان کے ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے
मगर एक अपनी बेटी छोड़ के गए मदीना के अंदर, और बाज ने लिखा कि वो बेटी बीमार थी, या बाज ने लिखा कि अपनी नानी की खिदमत के लिए छोड़ कर गए। मौला अपनी एक बच्ची को छोड़ गए। अब जब सब जा रहे थे, पूरा खानदान जा रहा था, तो ये बच्ची का भी दिल करता था कि मैं भी साथ जाऊं। अब बच्ची ने देखा और कहते हैं कि इमाम का ये हुक्म था, इमाम का ये हुक्म था कि मैं बच्ची को छोड़ के जा रहा हूँ, कोई सिफारिश नहीं करेगा। कहते हैं कि सब जा रहे हैं, सब मिल के जा रहे हैं, और आखिर में जो है जनाबे अली असगर को जब लेने के लिए आए, तो जनाबे अली असगर अपनी माँ से जुदा नहीं होते थे। जनाबे अली असगर अपनी माँ से जुदा नहीं हो रहे थे। आज़ादारों, उसके बाद जनाबे अली असगर को उनकी बहन ने अपनी गोद में लिया। अपनी गोद में लेकर एक जुमला बहन ने कहा, दूसरा जुमला बाप ने कहा। बहन ने अली असगर को कहा, अली असगर मुझे अकबर छोड़ के जा रहा, मुझे कासिम छोड़ के जा रहा, मुझे ओनो मोहम्मद छोड़ के जा रहे हैं, असगर तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। कहते हैं असगर अपनी बहन के साथ ऐसे चिमटा कि किसी तरह छोड़ ना रहा था। माँ आगे बढ़ी न छोड़ा, हत्ता के बीबी आलिया आगे बढ़ी न छोड़ा, सब जा रहे थे, किसी ने को गोद नहीं छोड़ रही थी। एक मरतबा इमाम हुसैन ने पैगाम पहुंचाया कि काफिला तैयार हो चुका है, बीबियों आने में देर क्यों है। बीबी आलिया ने कहा, आका सरताज, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन असगर अपनी बहन की गोद को नहीं छोड़ रहा। आज़ादारों, आका खुद तशरीफ लाए, आगे एक जुमला कहना था कि फौरन गोदे जनाबे सुहरा को छोड़ा। आज़ादारों, मौला ने अपने होठों के अली असगर के कानों पे रखा, कानों पे रख के कहा, असगर तू तो अभी अली अकबर को देख रहा है, तू तो अब्बास को देख रहा है, तू तो जवानों को देख रहा है। असगर, मैं तुझे बताता हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा और कि जब कोई न बचेगा, मेरा अकबर मारा जाएगा, मेरा अब्बास मारा जाएगा, मेरे ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे, और मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतना कहना था आज़ादारों, असगर ने तड़प के गोद को छोड़ा। आज़ादारों, कैसी मदद की अली असगर ने, ऐसी मदद की। आज़ादारों, अकबर को मारा गया, अब्बास को मारा गया, लेकिन फौज अश्किया न रोई। असगर ने ऐसी कुर्बानी पेश की कि फौज अश्किया भी मुंह मोड़ के रोती रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहम नाज़िल करे, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे अपना रहम नाज़िल करे। आज़ादारों, काफिला तैयार हो रहा है। आ गई रसूल की ज़ौजा, रसूल की ज़ौजा आगे बढ़ी, सोई हुई तड़प के उठी, और तड़प के उठ के आ गई अपने बेटे के पास। कहा, हुसैन, कहा, या हुसैन, आप कहाँ जाने का इरादा है? कहा, नानी अम्मा, आए उम्मे सलमा, मेरा इरादा है इराक जाने का। आज़ादारों, बीबी उम्मे सलमा कहती है, बेटा, मैंने आपके नाना से सुना था कि जब मेरा बेटा इराक जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। बेटा, खुदा के वास्ते आप मदीना को मत छोड़े। आज़ादारों, मेरे मौला ने कहा, बीबी, हुक्म इलाही यही है, हुक्म इलाही यही है, हुक्म रसूल यही है, मैंने मदीना को छोड़ना है। अच्छा मेरे लाल हुसैन, अच्छा मेरे लाल हुसैन, हाँ तू मदीना छोड़ना चाहता है, हाँ मदीने को छोड़ दे, लेकिन इतना मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, रसूल की बेटियों को तो ना लेके जा, रसूल की बेटियों को छोड़ जा, रसूल की बेटियों को मदीने में छोड़ जा। रसूल की बेटियों को साथ क्यों लेके जा रहा है? एक मर्तबा हुसैन ज़ारो कतार रोने शुरू हुए, रो के अर्ज करने लगे, नानी अम्मा, अल्लाह का इरादा ये है कि उसके दीन की खातिर और मैं कुर्बान हो जाऊं और रसूल की बेटियां अपनी चादरें कुर्बान कर दे। आज़ादारों, बीबी ने ये सुनना था और बीबी रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। कहा, हुसैन, अगर ऐसा है और कहा
کہاں رسول کی بیٹیاں، اور کہاں علی کی بیٹیاں، اور کہاں زہرا کی بیٹیاں؟ زہرا کی بیٹیوں کی چادر لوٹ لی جائے گی، اگر رسول کی بیٹیوں کی چادر لوٹ لی جائے گی اور تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہا نانی اماں اور میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، ہاں مگر میں آپ کو وہ منظر دکھا سکتا ہوں، آپ کو میں منظر دکھا سکتا ہوں۔ ازادار اور روایات کے اندر علامہ تقی نقوی یہ پڑھا کرتے تھے کہ آقا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا، 2 انگلیوں کو بلند کر کے کہا نانی اماں ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں۔ ایک مرتبہ دیکھنا تھا اور کہ ام سلمہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ کہا نانی اماں کیا دیکھا؟ کہا بیٹا عجیب منظر ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ یہ کیسا لاشا ہے، یہ کیسا نوخیز جوان ہے جس کے لاشوں کے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ کیسا لاشا ہے اور جس کے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھا ضعیف ہے اور جو ٹکڑوں کو چن رہا ہے۔ کہا نانی پہچان، اور یہ میرا قاسم ہے اور ٹکڑے چننے والا تیرا حسین۔ ازادہ روئی تمہیں کہنا تھا 2 مرتبہ جو انگلیوں کو بلند کیا، اب بی بی سے رہا نہ گیا، بی بی گشخا کے گری اور کہا نانی اماں کیا ہوا؟ کہا عجیب منظر ہے، ایک جوان ہے اور جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، ایک ضعیف ہے اور جو برچھی کو کھینچ رہا ہے، اس سے برچھی کھینچی نہیں جا رہی۔ اور کہا نانی پہچان، اور یہ میرا علی اکبر ہے اور یہ تیرا حسین۔ ازادہ اب جو انگلیوں کو بلند کیا اب برداشت نہ ہوا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک ننھا بچہ اور گلے میں تیر، اور کہا میرا علی اصغر۔ آجروں کو مل اللہ، آجروں کو مل اللہ، آجروں کو مل اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم نازل کرے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو نہیں، آپ نے یہ منظر دیکھا تو نہیں، آپ نے قاسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تو نہیں، اکبر کے لاشے پہ جو ہے وہ برچھی لگتے دیکھے تو نہیں۔ ہائے اصغر تیری پیاس پہ سلام، ہائے حسین تیرے خاندان پہ سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔